سوال یہ ہے کہ کیا شادی صرف اس غرض سے ہے کہ مرد عورت کو اس کی ضروریات مہیا کرے؟ کیونکہ قرآن کریم میں، جیسے قرآن کریم میں بھی یہ آیت کریمہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، نگران ہیں عورتوں پر، اور اس کی وجہ یہ بھی بیان ہے کیونکہ وہ جو خرچ کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں بھی اسی طرح نظام نظر آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ معاشی جو ضروریات ہیں ان کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اور عورتیں عام طور پر گھریلو امور جو ہیں ان کو سنبھالتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا شادی صرف اس غرض سے ہے کہ مرد عورت کو اس کی ضروریات مہیا کرے؟ اگر عورت مالی لحاظ سے خود کفیل ہے تو پھر کیا اس کو اجازت ہے کہ چاہے تو وہ شادی نہ کرے؟ نے انسان کو 4 قسم کی استعدادیں عطا فرمائی ہیں: جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی۔ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہدایات دیتی ہے وہ ان 4 میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد استعدادوں کی ترقی اور نشو و نما کے لیے ہو۔ اور جن باتوں سے شریعت منع کرتی ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان 4 استعدادوں میں سے کسی ایک استعداد کو یا ایک سے زائد استعدادوں کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو استعدادیں دیں اور جو خواہشات، طبعی ضروریات اس کو لگائی ہیں، ان میں سے ایک ان کی جنسی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت انسان کی جسمانی اور طبعی خواہشات کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتی، ان کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بعض قواعد و ضوابط بیان کرتی ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا، البتہ بعض معاشرے اور بعض ایسے گروہ پائے جاتے ہیں دنیا میں جو شادی نہ کرنا اچھا فعل سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو نیکی اور پارسائی سمجھتے ہیں، مگر اسلام یہ نہیں کہتا، کیونکہ اگر شادی نہ کرنا نیکی اور پارسائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان میں جنسی ضروریات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اس قسم کے خیالات کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والی بات ہے کہ جن خواہشات کو پورا کرنا نیکی کے خلاف ہے، وہ خواہشات خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر کیوں پیدا کی؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ عورت کو شادی کی صرف اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو مالی اخراجات چاہیے، یہ نہیں۔ اگر ایک عورت تندرست ہے اور وہ شادی نہیں کرتی تو خدشہ ہے کہ شادی نہ کرنے کے نتیجے میں یا تو وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے، اس کی عفت تار تار ہو جائے، تقویٰ کا دیوالیہ نکل جائے، یا وہ جسمانی طور پر قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، یا ذہنی اور دماغی امراض کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے شریعت نے فرمایا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرہبانیۃ لم تکتب علینا، شادی نہ کرنا یہ خدا نے ہم پر لازم نہیں کیا، ہم پر تو شادی کرنا لازم کرا دیا۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت کی پیروی نہ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ شادی کی کیا اغراض ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ حضور اپنی کتاب آریہ دھرم میں تحریر فرماتے ہیں، ہمیں قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پرہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لیے دعا کرو، جیسا کہ وہ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے، محسنین غیر مسافحین، یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو
کہ تا تم تقوی اور پرہیزگاری کے کلے میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اس آیت میں جو محسنین آیا ہے، فرمایا محسنین کے لفظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو قرآن شریف سے ثابت ہے، قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے 3 فائدے ہیں۔ ایک عفت اور پرہیزگاری، دوسری حفظ صحت، تیسری اولاد۔ حضور اسی مضمون میں بعض آیات اور ایک حدیث درج کر کے فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے ثابت ہے کہ بد خیالات اور بد نظری اور بدکاری سے اپنے تئیں بچانا اور نیز حفظ صحت بھی غرض ہے۔ یعنی شادی کی اغراض میں سے کیا اغراض ہیں؟ ایک بد خیالات اور بد نظری اور بدکاری سے اپنے تئیں بچانا اور نیز حفظ صحت بھی غرض ہے۔ اور پھر نکاح سے ایک اور غرض بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم میں یعنی سورۃ الفرقان میں اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں۔ اس آیت میں جو محسنین کا لفظ ہے، میم ہے صاد یہ نون، حضور اس کے بارے میں فرماتے ہیں واضح ہو کہ احسان کا لفظ حسنن سے مشتق ہے، اور حسنن کلے کو کہتے ہیں، اور نکاح کرنے کا نام احسان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان عفت کے کلے میں داخل ہو جاتا ہے اور بدکاری اور بد نظری سے بچ سکتا ہے، اور نیز اولاد ہو کر خاندان بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچا رہتا ہے۔ بس گویا نکاح ہر ایک پہلو سے کلے کا حکم رکھتا ہے۔ ایک اور نقطہ نگاہ سے بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے حقوق عائد فرمائے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ جب کسی انسان کی شادی ہوگی تو اس کے روابط کئی قسم کے رشتہ داروں سے پڑیں گے، جس کے نتیجے میں اس کے اخلاق دنیا میں رونما ہوں گے۔ وہ اپنے سسرال کے حقوق ادا کرے گا، اپنے میکے کے افراد کے حقوق ادا کرے گا، تو مختلف قسم کے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اس کو موقع ملے گا، جس کے نتیجے میں اس کے حقوق العباد کی بابت اخلاق دنیا میں آشکار ہوں۔ چنانچہ عربی زبان میں محاورہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اتم دینہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دین مکمل کر لیا، یعنی اس نے شادی کر لی۔ اس محاورے میں وہ یہ امر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کے نتیجے میں انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے دائرے میں بھی اپنے اخلاقیات کو دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کلسا جزاکم اللہ کی تفصیل سے آپ نے اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا۔